بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑھیا تھی۔ اس نے ایک مرتبہ 3 روٹیاں راہ خدا میں دیں اور پھر آٹا گوندنے بیٹھی۔ اچانک ہوا آئی اور اس کا سارا آٹا اٹھا کر لے گئی۔ بڑھیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر پہنچی اور ہوا کی شکایت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا کو بلایا اور پوچھا، تم نے اس کا آٹا کیوں اٹھایا؟ ہوا نے عرض کی، یہ فرشتے سے پوچھئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے بلایا اور اس سے پوچھا تو اس نے عرض کیا، خدا سے پوچھئے۔ جب اللہ سے پوچھا تو اللہ نے فرمایا، اے داؤد، سمندر میں ایک کشتی پر بڑے بڑے تاجر جا رہے تھے کہ ان کی کشتی میں ایک چوہے نے سوراخ کر دیا اور کشتی کو ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ میں نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ یہ آٹا اڑا کر اس کشتی میں ڈال دے تاکہ وہ لوگ اس آٹے سے سوراخ بند کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے اسی آٹے سے سوراخ بند کیا اور بس وہ سب سلامتی سے کنارے پر پہنچ گئے۔ داؤد علیہ السلام اس کشتی کے تاجروں سے ان کے سارے مال کا تیسرا حصہ اس بڑھیا کو دلاؤ۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور 300,000 دینار کا مال بڑھیا کو ملا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یہ اس کی 3 روٹیوں کے صدقہ کی برکت ہے۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا۔ اس نے اپنے ملک میں یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی کسی فقیر یا مسکین پر کوئی چیز صدقہ نہ کرے، کوئی کسی غریب کی مدد نہ کرے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ خبر سن کر لوگوں میں سنسنی پھیل گئی۔ اب ہر کوئی صدقہ دینے سے ڈرنے لگا۔ ایک دن ایک فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کی رضا کی خاطر مجھے کچھ کھانے کے لیے دو۔ تو عورت بولی کہ ہمارے ملک کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو کسی کو صدقہ دے گا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ فقیر نے کہا، تم مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کوئی کھانے کی چیز دے دو۔ عورت کو اس فقیر پر بہت ترس آیا اور اس نے بادشاہ کی ناراضگی اور سزا کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا کے لیے اس فقیر کو 2 روٹیاں دے دیں۔ فقیر دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب بادشاہ کو یہ پتہ چلا کہ فلاں عورت نے 2 روٹیاں صدقہ کی ہیں تو وہ سخت ناراض ہوا اور پھر اس نے اس عورت کے ہاتھ کٹوا دیے اور اسے شہر سے بھی باہر نکلوا دیا۔ اس عورت کا ایک شیر خوار بچہ بھی تھا جسے اس نے اپنے کندھوں پر سوار کروایا اور شہر سے باہر چلی گئی۔ راستے میں اسے بہت سخت پیاس لگی، پاس ہی دریا تھا۔ اس نے سوچا پانی پی لینا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ دریا کے پاس گئی اور جھک کر اس میں سے پانی پینے لگی۔ یوں ہی وہ عورت پانی کی طرف جھکی، اس کے کندھوں پر سوار اس کا دودھ پیتا بچہ پانی میں گر گیا اور دریا نے اسے بھی اپنے ساتھ بہانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر عورت نے پریشانی کے عالم میں چیخنا اور چلانا شروع کر دیا۔ اتنے میں اس کے پاس 2 خوبصورت نوجوان آئے اور اس سے پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے بتایا کہ میرا دودھ پیتا بچہ دریا میں گر گیا ہے اور میرے ہاتھ بھی نہیں ہیں جن کی مدد سے میں اسے باہر نکال سکوں۔ عورت کی یہ بات سن کر ان میں سے ایک نے دریا میں غوطہ لگایا اور تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ میں ننھے منھے بچے کو اٹھائے ہوئے واپس باہر نکل آیا۔ عورت اپنے لختے جگر کو صحیح سلامت دیکھ کر خوش ہو گئی۔ اب دوسرے شخص کی باری تھی۔ اس نے اپنے منہ میں کچھ پڑھ کر اس کے جسم پر دم کیا جس سے اس کے دونوں ہاتھ درست ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ عورت اور زیادہ خوش ہو گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ اے اللہ کے نیک بندو، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، کیا تو نے ہمیں پہچانا نہیں؟ تو اس نے کہا، نہیں۔ انہوں نے کہا، ہم تمہاری وہ 2 روٹیاں ہیں جو تو نے اللہ کی راہ میں صدقہ کی تھیں، جن کی وجہ سے تو مصیبت میں مبتلا ہوئی تھی، اور آج انہی کی وجہ سے تجھے اس مصیبت سے بھی نجات مل گئی۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شیر خدا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو
علم کا دروازہ قرار دیا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کر آئی ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دے دیجئے، کیونکہ مجھے اس سوال کا جواب بڑی شدت سے درکار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، واقعتاً مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے تایا زاد بھائی نے باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ میں علم کا دروازہ ہوں۔ اب پوچھیں کہ تم کیا پوچھنا چاہتی ہو، میں تمہیں اس کا جواب دوں گا تاکہ تمہاری زندگی سہل ہو سکے۔ اب وہ عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے کہ اے علی، میں ایک شخص سے بڑی محبت کرتی ہوں اور وہ شخص مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں اس شخص سے محبت کرتی ہوں صرف اور صرف اپنی روح کی تسکین کے لیے، لیکن وہ شخص مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے، وہ مجھے چھو کر اپنی نفسانی خواہشات اظہار کرتا اور انہیں پورا کرنا چاہتا ہے۔ اے علی علیہ السلام، میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ کیا وہ میرے جسم کو چھو کر اپنے نفس کی بھوک مٹا لے؟ تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا ہم دونوں آپس میں بغیر شادی کے مباشرت کر سکتے ہیں؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، محبت وہ ہوتی ہے جس محبت کے اندر انسان دوسرے انسان کی عزت کرے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عزت کرتا ہے۔ اگر وہ شخص تمہاری واقعتاً عزت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے، لیکن وہ تمہارے جسم کو چھونا چاہتا ہے اور تم سے اپنی جسمانی اور تمہاری جسمانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خالصاً مفادات کا رشتہ ہے جس میں محبت کا دور دور تک کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ محبت ہے تو تم غلط ہو، یہ محبت نہیں ہے، بلکہ یہ تو سراسر اپنی ہوس کو مٹانے کا ایک طریقہ کار ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جسے مرثد بن ابی مرثد کہا جاتا تھا، وہ مکہ سے قیدی اٹھا کر مدینہ لایا کرتا تھا، اور مکہ میں ایک بدکار عورت رہتی تھی جسے اناق کہا جاتا تھا، وہ اس کی دوست تھی۔ مرثد بن ابی مرثد نے مکہ میں قید ایک آدمی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اٹھا کر لے جائے گا۔ اس کا بیان ہے کہ میں مکہ میں آیا اور میں چاندنی رات میں مکہ کی ایک دیوار کے سائے میں تھا کہ اناق آئی۔ اس نے دیوار کے ساتھ میرے سائے کا ہیولہ دیکھا۔ جب وہ میرے پاس پہنچی تو اس نے مجھے پہچان لیا اور کہنے لگی، مرثد ہو؟ میں نے کہا، مرثد ہوں۔ کہنے لگی، مرحبا واہلہ، آؤ ہمارے پاس رات گزارو۔ میں نے کہا، اناق، اللہ نے زنا حرام کر دیا ہے۔ اس نے آواز دی، خیموں والوں، یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے آدمی اٹھا لے جاتا ہے۔ چنانچہ 8 آدمی میرے پیچھے لگ گئے اور میں مکہ کے ایک پہاڑ خندمہ پر چلنے لگا، حتیٰ کہ اس کی ایک غار تک پہنچ کر اس میں داخل ہو گیا۔ وہ لوگ آئے حتیٰ کہ میرے سر پر آ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پیشاب کیا تو ان کا پیشاب میرے سر پر گرا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں مجھ سے اندھا کر دیا۔ پھر وہ واپس چلے گئے۔ میں بھی دوبارہ اپنے ساتھی کے پاس آیا اور اسے اٹھایا۔ وہ آدمی بھاری تھا، یہاں تک کہ میں اسے ازخر تک لے آیا، یعنی مکہ سے باہر جہاں ازخر گھاس تھی۔ اس کی بھاری پیٹی کھولی اور اسے اس طرح لے کر چلا کہ میں اسے اٹھاتا تھا اور وہ مجھے تھکا دیتا تھا، حتیٰ کہ میں مدینہ پہنچ گیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اناق سے نکاح کر لوں؟ میں نے 2 مرتبہ یہ بات کہی۔ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرثد کسی زانیہ یا مشرکہ سے، اور جو زانیہ یا مشرکہ ہو اس سے نکاح نہیں کرتا مگر جو زانی ہے یا مشرک ہے، اس لیے تم اس اناق سے نکاح مت کر۔ سنن ابو داؤد کی شرح عون المعبود میں لکھا ہے، اس حدیث میں دلیل ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے ایسی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں جس سے زنا کا اظہار ہو چکا ہو، اور یہ مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ زانی مرد اور زانیہ عورت سے نکاح حرام ہونے کی یہ واضح دلیل ہے۔
جب تک وہ توبہ نہیں کرتے اس سے نکاح حرام ہے، اور اسی طرح زانی مرد سے بھی جب تک وہ توبہ نہ کرے نکاح کرنا جائز نہیں۔ لیکن اگر زانی مرد یا زانیہ عورت زنا کے بعد سچی توبہ کر لیں اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں تو ان کا آپس میں بھی نکاح جائز ہے، اور کسی اور کے ساتھ نکاح بھی جائز ہے، جیسا کہ کوئی مشرک مرد یا عورت شرک سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں تو ان کے ساتھ نکاح جائز ہے مکمل، جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور عمل کیا نیک۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کی برائیاں اللہ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا۔ اس نے اپنے ملک میں یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی کسی فقیر یا مسکین پر کوئی چیز نہ صدقہ کرے، کوئی کسی غریب کی مدد نہ کرے، اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ خبر سن کر لوگوں میں سنسنی مچ گئی، اب ہر کوئی صدقہ دینے سے ڈرنے لگا۔ ایک دن ایک فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا، اللہ کی رضا کی خاطر مجھے کچھ کھانے کے لیے دو۔ تو عورت بولی، ہمارے ملک کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو کوئی کسی کو صدقہ دے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ فقیر نے کہا، تم مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کوئی کھانے کی چیز دے دو۔ عورت کو اس فقیر پر بڑا ترس آیا اور اس نے بادشاہ کی ناراضگی اور سزا کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا کے لیے اس فقیر کو 2 روٹیاں دے دیں۔ فقیر دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے عورت کی طرف اپنے سپاہی بھیجے اور عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد بادشاہ نے اپنی ماں سے کہا، مجھے کسی ایسی عورت کے بارے میں بتاؤ جو سب سے زیادہ حسین و جمیل ہو تاکہ میں اس سے شادی کروں۔ تو اس کی ماں نے کہا، ہمارے ملک میں ایک ایسی خوبصورت اور بے مثال حسن و جمال کی پیکر عورت رہتی ہے کہ میں نے آج تک اس جیسی عورت نہیں دیکھی، لیکن اس میں ایک بہت بڑا عیب ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، اس میں کیا عیب ہے؟ تو ماں نے کہا، اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فلاں عورت کو میرے پاس حاضر کیا جائے۔ چند سپاہی گئے اور اسی عورت کو بادشاہ کے پاس لے آئے جس کے ہاتھ فقیر کو روٹیاں دینے کی وجہ سے کاٹ دیے گئے تھے۔ جب بادشاہ نے اس عورت کو دیکھا تو اس کے حسن و جمال نے بادشاہ کو حیرت میں ڈال دیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ عورت نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہو تو مجھے منظور ہے۔ چنانچہ دونوں کی شادی ہوئی اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ لیکن بادشاہ کی دوسری بیویاں حسد کی آگ میں جلنے لگیں۔ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بادشاہ اب ہمیں اتنی وقت نہیں دیتا جتنی اس غریب و نادار نئی دلہن کو دیتا ہے۔ چنانچہ وہ ہر وقت اس فکر میں رہتی کہ کسی طرح اس نئی دلہن کو بادشاہ کی نظروں سے گرا دیا جائے، لیکن وہ اپنے اس مذموم ارادے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ پھر اچانک بادشاہ کسی محاذ پر روانہ ہو گیا اور وہاں اسے کافی دن دشمنوں سے لڑنا پڑا۔ بادشاہ کی بیویوں کو یہ بہت اچھا موقع مل گیا۔ انہوں نے بادشاہ کو خط لکھا کہ تمہارے پیچھے سے تمہاری نئی دلہن نے تمہاری عزت کو داغدار کر دیا ہے اور وہ بدکار ہو گئی ہے، اور اس بدکاری کے نتیجہ میں اس کے ہاں بچہ بھی پیدا ہوا ہے۔ جب بادشاہ کو یہ خط ملا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے قاصد کو یہ پیغام دے کر اپنی والدہ کے پاس بھیجا کہ اس بدکار عورت کو اس کے بچے سمیت میرے ملک سے نکال دو، اس کے گلے میں کپڑا باندھ کر بچہ اس میں ڈال دو اور انہیں کسی جنگل میں چھوڑ دو۔ اس کی ماں نے ایسا ہی کیا اور اس کے گلے میں کپڑا ڈال کر بچہ اس میں ڈال دیا، پھر اسے ملک سے دور ایک جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ اب وہ بیچاری تنہا جنگل میں رہ گئی۔
لیکن اسے اپنے رب عز و جل سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہ تھا۔ وہ اس کی رضا پر راضی تھی۔ وہ بیچاری اسی طرح جنگل میں گھومتی رہی۔ پیاس کی شدت نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ آخر اسے دور ایک نہر نظر آئی۔ وہ نہر پر گئی اور جیسے ہی پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کا بچہ گہرے پانی میں جا گرا اور ڈوبنے لگا۔ جب عورت نے اپنے بچے کو ڈوبتے دیکھا تو وہ رونے لگی۔ اتنے میں اس کے پاس دو خوبصورت نوجوان آئے اور اس سے پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا، میں پانی پینے کے لیے جھکی تو میرا بیٹا اس نہر میں گر کر ڈوب گیا۔ میں اس کے غم میں رو رہی ہوں۔ ان خوبصورت نوجوانوں نے پوچھا، کیا تو چاہتی ہے کہ ہم تیرے بچے کو نکال لائیں؟ عورت نے بےتاب ہو کر کہا، ہاں، میں چاہتی ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے میرا بچہ واپس لوٹا دے۔ ان نوجوانوں نے دعا کی اور اس کا بچہ نکال کر اسے دے دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا، اے رحم دل عورت، کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے ہاتھ تجھے واپس کر دیے جائیں اور تو ٹھیک ہو جائے؟ اس نے کہا، ہاں، میں چاہتی ہوں۔ چنانچہ ان دونوں نوجوانوں نے دعا کی اور اس کے دونوں ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حیران کن نظروں سے ان نوجوانوں کو دیکھنے لگی، جن کی برکت سے اسے ڈوبا ہوا بچہ بھی مل گیا اور اس کے دونوں ہاتھ بھی اسے لوٹا دیے گئے۔ نوجوانوں نے پوچھا، اے عظیم عورت، کیا تو جانتی ہے کہ ہم کون ہیں؟ تو عورت نے کہا، نہیں۔ عورت کا جواب سن کر انہوں نے کہا، ہم تیری وہی دو روٹیاں ہیں جو تو نے ایک مجبور سائل کو دی تھیں۔ مزید اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیوں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔